اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بے انتہا درود پیارے محبوب سید عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن اللہ کا کون سا ذکر روح کی غذا ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے۔ ان کی تخلیق سے قبل اللہ نے ان کی غذاؤں کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ مخلوقات ہماری سوچ، ہمارے فہم سے بالا تر ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ کریم نے ان مخلوقات کو بھیجنے سے پہلے ان کی غذا کو تخلیق فرما دیا۔ جیسا کہ ہاتھی کی غذا گنا ہے، وہ گنا بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے۔ ریشم کا کیڑا شہتوت کو کھانا پسند کرتا ہے۔ جس مخلوق میں جس کی غذا ہے اسی میں اس کی حیات ہے۔ اگر اسے وہ غذا نہ دی جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے یا اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، مچھلی کو پانی میں ہی چین و قرار ملتا ہے۔ پانی کے بغیر مچھلی مر جاتی ہے۔ جو چیز بھی اپنی فطری اور اصلی غذا سے محروم ہو جائے وہ چیز مر جاتی ہے یا پھر مردہ ہو جاتی ہے، یا بے جان ہو جاتی ہے، اور یا پھر بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اس عظیم کائنات کی سب سے اشرف اعلیٰ مخلوق ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ جسم اور دوسرا حصہ روح۔ جسم کی اپنی خوراک ہے جو مختلف قسم کی غذاؤں سے نشو و نما پاتا ہے۔ سامعین، اگر کسی چیز کی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جسم خراب اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس جسم کو بیماری اور کمزوری سے بچانے کے لیے مختلف غذائیں ہیں، مثلاً گوشت، انڈا، روٹی، چاول، سبزی، پھل وغیرہ۔ جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو تندرست رہنے کے لیے ان غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی تندرست اور توانا رہنے کے لیے خاص غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور روح کی غذا، روح کی خوراک جسم کی خوراک سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ غذا اسے نہ دی جائے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، یا پھر نفس کے پنجرے میں قید ہو جاتی ہے۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں اڑنے کے لیے پر دیے گئے ہیں تو زمین میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ یہاں اڑنے کا لفظ روح کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ جسم کے لیے، اور روح کی پرواز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک روح کو اس کی حقیقی خوراک نہ مل جائے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ دلوں کا چین، دلوں کی اطمینانیت، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین، یعنی اسی غذا سے ہی دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ذکر روح کی غذا ہے؟ سامعین محترم، ایک ذکر زبانی ہے، جیسے کوئی بھی آپ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ روانگی سے کریں۔ اس ذکر میں جب آپ کو پختگی ہوگی تو یہ ذکر آپ کی زبان کی خوراک بن جاتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ روح کی خوراک نہیں، کیونکہ روح اور جسم دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی روح جسم سے باہر نکلتی ہے تو جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کی سانس بھی نہیں چلتی۔ سامعین محترم، یہ اللہ کا ذکر یا کسی بھی قسم کا ذکر جو زبان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ ذکر بھی ظاہری عبادت ہے، کیونکہ ظاہر میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے۔ اگر ذکر کا تعلق آواز سے ہوتا تو آواز کے ذکر تو کبوتر، طوطی اور فاختہ بھی کرتے ہیں۔ دراصل جو ذکر روح کی غذا ہے، اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں تو اس کی شہادت بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ پس تم اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں چھپے ہوئے، یعنی بغیر زبان کو ہلائے ہوئے، بغیر کلام کیے ہوئے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی جو اس ذکر کی طریقہ کو نہیں اپناتا، اسے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں وہ غافلوں میں سے ہے۔ جو اس طریقے سے ذکر کرتا ہے وہ غفلت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ سامعین محترم، خفیہ طریقے سے ذکر بغیر آواز کے کرنا ہے اور سانسوں کے ذریعے کرنا ہے، کیونکہ دل کی دھڑکن کا تعلق روح سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سانس حقیقت میں روح سے ہی منسلک ہے۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے، سانس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، جب ہم اللہ کا ذکر دل سے اور سانسوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ساتھ روح بھی ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا نور خون سے ہوتا ہوا نس نس میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو ساری کی ساری نسیں اللہ کے ذکر سے گونج اٹھیں گی۔ جو شخص اپنی سانسوں کے اندر ذات حق کو بسا لیتا ہے تو وہ اپنی روح کو غذا دینا شروع کر دیتا ہے۔ سامعین، پھر وہ ایک دن روحانیت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر تمام اذکار کا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ اسی ذکر پر تمام اذکار اور درود و سلام وارد ہیں۔ پورا قرآن بھی اسی ذکر کے اوپر وارد ہے۔ اسی ذکر سے انسان اپنی ذات کو بھول کر قرب الہی اور معرفت الہی کے نور کو پا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ ذکر ہمیں مرشد کریم، کاملین مرشد حقیقی کے سینہ سے ملتا ہے، جہاں وہ نہ صرف ہمیں ذکر عطا کرتا ہے بلکہ اس ذکر جس کا ہم کر رہے ہیں اس کی شناخت اور پہچان اور معرفت اور اس کا نور بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم اس کا دیدار کر کے یہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کاملین کی محبت
اور صحبت عطا کرے، اور اگر ہم راہ حق کے متلاشی ہیں تو پھر ہمیں اس ذکر کو پانے کے لیے کسی کامل کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، کسی فقیر سے ملنا پڑے گا۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو حق بات سمجھ کر شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔